بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ عبارت یہاں پہ پہنچی ہے وہ اما لما سے پہلے جو تین کلمات ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہو چکی۔ ازما اور مہما دونوں کے متعلق مصنف کے یہ نظریہ بنا کہ یہ دونوں اسم ہیں، ازما اور مہما دونوں اسم ہیں، مبنی ہیں اور ان کا اعراب میں محل بھی واقع ہوگا۔ اس کے بعد جب ماء مصریہ کی بات آئی تو ماء مصریہ میں مصنف کے نظریہ سیبوئے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ حرف اس کو شمار کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے کہا کہ کتاب میں جو لکھنے کا انداز ہے اس میں انہوں نے پہلے ماء مصریہ کا لکھ دیا، پھر سیبوئے کا نظریہ لکھ دیا، پھر اسم والوں کا نظریہ لکھ دیا اور اسم والوں کا نظریہ لکھ کے اسے رد کر دیا۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی تین نظریے ہیں، تو تین نظریے نہیں ہیں، دو ہی نظریے ہیں کہ یا یہ اسم ہے یا یہ حرف ہے، اور اگر حرف ہے تو وہی ان مصریہ کی طرح کا حرف ہے، جیسے ان مصریہ مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے اپنے ما بعد کو، اسی طریقے سے ماء مصریہ بھی کیا کرتا ہے، اپنے ما بعد کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ اور مصنف کی یہاں پہ عبارت کیا تھی کہ خود یہ بھی مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو بھی خود نہیں لکھتے نا، یعنی وہ عبارت کیا تھی، تسبقو، یہ جو ماء مصریہ تسبقو، اسے ڈال دیا جاتا ہے ما لگائے نا ساتھ، کس کے ساتھ، ما بعدہا، جو اس کے ما بعد ہے، یعنی مصدر کی تعویل میں جو ڈالیں گے خود ما کو بھی اور اس کے ما بعد کو بھی، ٹھیک ہے۔ جبکہ مشہور جو نام میں کیا ہے کہ فقط جو بعد والا ہے وہ مصدر کی تعویل میں ہوتا ہے، اور مرحوم کرباسی نے بھی یہی اس میں حاشیہ لگایا ہے کہ بھئی یہ عبارت جو ہے وہ درست نہیں ہے، ما کو نہیں لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، فقط اس کا جو بعد والا ہے نا وہ مصدر کی تعویل میں ہوتا ہے اور یہ خود مصدر کی تعویل میں نہیں ہوتا۔ تو اب یہ ایک ایسی بحث ہے کہ آپ کہیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ثمرہ کیا نکلے گا، تو وہ بظاہراً کوئی ثمرہ نہیں ہے اس کا۔ اچھا، یہ تین حرف ہو گئے۔ چوتھا اور آخری حرف کے جس کے متعلق اختلاف تھا، حرف بلکہ لفظ ہم کہیں، وہ کیا جی، لمہ ہے۔ یہاں پہ مصنف بیان کرتے ہیں کہ عربی زبان میں لمہ تین طرح کا آتا ہے، اور ان تین قسموں میں سے جو تیسری قسم ہے وہ ہماری یہاں پہ محل اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی شروع میں آپ کو بات یاد ہونی چاہیے، مصنف نے حرف کی علامت بیان کی، حرف کی علامت بیان کرنے کے بعد مصنف نے کہا کہ چار کلمات ایسے ہیں جن کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس میں سے لمہ بھی ہے، لیکن لمہ کے مختلف معنی ہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ ہر معنی والا جو لمہ ہے وہ مختلف فی نہیں ہے، بلکہ فقط جو تیسرے معنی والا ہے نا اس میں کیا نحویوں کا اختلاف ہے۔ پہلا جو معنی ہے اور جو دوسرا معنی ہے اس میں تمام نحویوں کا اتفاق ہے کہ یہ حرف ہی ہے، اسم نہیں ہے۔ وہ کون سا اتفاقی معنی ہے؟ پہلا معنی کیا ہے، نافیہ ہونا، ٹھیک ہے جی، نافیتن بمنزلت لم، کہ لمہ جو ہے وہ نافیہ ہے اور لم کی جگہ پہ ہے۔ لم کی جگہ پہ ہے، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے لم جو ہے وہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور اسے جزم دیتا ہے اور ماضی کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے، ایسے ہی لمہ کا بھی کام ہے، یہ بھی فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور اس کی نفی کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت یہاں پہ بطور مثال رکھی کہ لما یقض ما امرہ، یقض کیا ہے، قضا یقضی پورا کرنا، لما یقض یعنی اس نے پورا نہیں کیا، ما اس چیز کو کہ امرہ جس کا اس نے اسے حکم دیا تھا۔ تو یہاں پہ آپ ترجمہ کیا کریں گے، لم یقض یعنی اس نے پورا نہیں کیا ما اس فعل کو کہ جو اسے اس نے حکم دیا تھا۔ یہاں پہ مغنی الادیب میں یہ بحث چھیڑی کہ لم اور لمہ میں پھر کیا فرق ہے، کیونکہ یہاں پہ ترجمے میں کیا لکھ دیا، لما یقض لکھ دیا نا، لما یقض کے ترجمہ کیا لکھ دیا، لم یقض لکھ دیا، ٹھیک ہے، لما یقض کا کیا ترجمہ لکھا، لم یقض۔ تو لم یقض اور لما یقض کیا دونوں میں کوئی فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ مغنی الادیب میں مصنف نے یہاں پہ 5 کیا ہے فرق بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک فرق جو ہے وہ معنی والا ہے۔ وہ معنی والا فرق کیا ہے کہ لمہ کی جو نفی ہے وہ زمانہ حال تک آ جاتی ہے، یعنی اس کی نفی چل رہی ہوتی ہے، جس کا ہم اردو میں کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ ابھی تک اس نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، لما یدرس کہ ابھی تک اس نے درس نہیں پڑھا،
لما یقضی ابھی تک اس نے پورا نہیں کیا، یہ کیا ترجمہ کرتے ہیں. جبکہ لم کیا ہے، اس کی جو ماضی ہے فقط ماضی کا زمانہ ہے، وہ حال تک اس کی نفی نہیں آتی. ٹھیک ہے، لم یقضی اس نے پورا نہیں کیا، بس بات ختم، ابھی تک وہاں پہ لفظ لے کر نہیں آئیں گے. اسے کیا کہتے ہیں کہ لما کی جو نفی ہے وہ حال کے ساتھ متصل ہوتی ہے، جبکہ جو لم کی نفی ہے وہ حال کے ساتھ متصل نہیں ہوتی بلکہ وہ منقطع ہوتی ہے، یعنی وہ نفی ختم ہو چکی ہے. اس کے لیے اور الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں کہ لما کی نفی استمراری ہوتی ہے، اور لم کی جو نفی ہے وہ استمراری نہیں ہوتی، منقطع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اردو میں فرق ابھی تک کے لفظ سے کیا کیا جاتا ہے. اگر ابھی تک کا لفظ لگاتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک نہیں کیا، ہو سکتا ہے بعد میں کر لے. لیکن جب آپ لم لگا دیتے ہیں اس کا مطلب ہے اس نے کی ہی نہیں ہے، بعد میں کرے گا یا نہیں کرے گا اس سے کوئی ہماری غرض نہیں ہے. نفی استمراری، ہاں ماضی تمنائی، تمنا سے کیسے نکلے گا؟ استمراری، نفی استمراری کہتے ہیں تمنائی. دیکھیں اصطلاح شاید کسی نے لکھی ہے، اصطلاح میں مشکل نہیں. نفی استمراری، استمرار نفی جاری ہے، استمرار الی زمن الحال، انقطاعی منقطع، نفی استمراری نفی انقطاعی یوں لکھتے ہیں. اچھا، دوسرا لمحہ جو ہے وہ ایجابی ہے، نفی کے معنی میں آتی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ایجابیہ ہے لیکن الا کے معنی میں آتا ہے، استثناء کے لیے آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ استثناء نفی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استثناء نفی نہیں ہے، ایجاب ہے. یہ دیکھیے آپ ترجمہ دیکھیے گا ان کا. جیسے عرب یہ جملہ کہتے ہیں کہ عزمت علیک لما فعلت کذا، عزمت علیک لما فعلت کذا. عزمت علیک کا کیا مطلب ہے؟ عزمت علیک کا مطلب ابن شام کرتے ہیں اطلب منک، میں تم سے طلب کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں تم سے کیا طلب کرتا ہوں کہ تم یہ کام کرو. کسی سے کہنا ہونا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ کام تم کرو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عزمت علیک الا فعلت کذا. الا فعلت کذا کہتے ہیں لما فعلت. عزمت علیک یعنی میں تم سے طلب کرتا ہوں. اس کا وہ ترجمہ کیسے بنائیں گے؟ چونکہ بعد میں استثناء آ رہا ہے تو کہیں گے کہ عزمت علیک یعنی ما اطلب منک، میں تم سے طلب ہی نہیں کرتا. محاورتاً ترجمہ، میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا، لما فعلت کذا مگر اس کام کو چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اے الا فعلت کذا، اے الا فعلت کذا، الا فعلت کذا کیسے کہیں گے؟ اے ما اطلب منک الا فعل کذا. ما اطلب منک یعنی پہلے آپ نفی لگائیں گے، پھر الا اس نفی کو کس میں ڈالے گا؟ ایجاب میں کیا ہے؟ ڈال دے گا. تو اس سے ہم کیا کہیں گے کہ الا یہاں پہ ایجابی آیا ہے، اس نے پہلے والی بات کی نفی نہیں کی. تو یہ عربوں کے اس قول میں کیا استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی اور مثالیں ہوں تو وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں. جسے کیا کہتے ہیں؟ الا استثنائیہ ہے، اور یہ استثناء بھی کیا ہے؟ ایجاب ہے. استثناء ایجاب کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے والا جو فعل ہے اس کا ہم نفی میں معنی کرتے ہیں. چونکہ ہم نفی میں معنی کرتے ہیں تو یہ اس نفی کو توڑتا ہے، اور نفی کو توڑنے والی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایجاب کہتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ اس کو الا کے معنی میں کہتے ہیں، اور الا کے معنی میں ہونے کے باوجود اسے نفی نہیں کہتے بلکہ ایجاب کہتے ہیں. وَهِيَ فِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ حَرْفٌ بِاتِّفَاقٍ، کہتے ہیں ان دو قسموں میں لما کیا ہے جی؟ حرف ہے. بے اتفاق، اس میں تمام نحویوں کا اتفاق ہے اور اس میں ہمارا کوئی نزاع نہیں ہے. تیسرا جو معنی ہے لما کا اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. تیسرے لما کو کیا کہتے ہیں؟ رابطہ کہتے ہیں، کہ لما رابطہ. ٹھیک ہے جی، یہ جو لما رابطہ ہوتا ہے یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ماضی کے معنی کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس میں دو جملے ہمارے پاس ہوتے ہیں. پہلا جملہ جو ماضی میں ہو چکا اس کے اوپر موقوف ہوتا ہے دوسرا جملہ. ٹھیک ہے جی، یعنی پہلے جملے کے وجود سے دوسرے جملے کا وجود پیدا ہوتا ہے.
اسی وجہ سے اسے وجود لے وجودن بھی کہتے ہیں کہ ایک کے وجود سے دوسرا وجود آتا ہے۔ یہ مثال سے چیز واضح ہوگی کہ لما جاءنی اکرمتہ، ٹھیک ہے، لما جاءنی ماضی ہے کہ جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کا احترام کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، دو جملے ہو گئے نا، جاءنی اور اکرمتہ۔ تو جاءنی کا میں نے ربط بنا دیا کس کے ساتھ، اکرمتہ کے ساتھ، کہ جب میرے پاس وہ آیا تو میں نے اس وقت اس کا احترام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آیا نہیں ہے ہمارے گھر پہ تو ہم کیا ہے اس کا احترام کرنے نہیں جائیں گے، تو جب آیا تھا تو اس کا احترام کیا تھا۔ فَإِنَّهَا، میرے پاس آتا، یہ ٹھیک ہے نہیں یہ تو استقبال والا ترجمہ ہو جائے گا، استقبال والا ہو جائے گا، ہم نے ماضی والا ترجمہ رکھنا ہے۔ جب وہ آیا، جب آیا، وہ آیا تھا، ہاں تھا آپ لکھیں تو زیادہ واضح ہے۔ جب وہ آیا تھا تو ہاں لما جاءنی، جب وہ میرے پاس آیا تھا تو میں نے اس کا احترام کیا تھا۔ آیا تھا تو یہ ماضی منفی وہ ہو جائے گا، بس منقطع والا ہو جائے گا۔ اکرم تو بھی تو وہی ہے، وہ بھی ماضی ہے، نہیں جب لما داخل ہو گیا وہ آیا تھا تو منقطع ہو جائے گا۔ نہیں یہ نفی کا معنی نہیں ہے نا، یہ تیسرا معنی ہے نا، وہی ہے، وہ پہلا ختم ہو گیا، دوسرا بھی ختم ہو گیا۔ ہاں وہ جو پہلے والا لم کے معنی میں تھا، ماضی استمراری، کیا نفی استمراری، وہ ختم، یہاں وجود یہ الگ بات ہے بالکل۔ لما آپ کو ظاہری طور پہ لگ وہی رہا ہے لیکن اس کی مطلب یہ لگ ہے سارا، ٹھیک ہے۔ یہ اسی معنی میں آ گئی، ایک آیت ذہن میں آ گئی ہے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یعنی ہم نے تم سے پہلے بستیوں کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ یہ بالکل ایسی ہے لما ظلموا، کہ لما ظلموا، کہ جب انہوں نے ظلم کیا تو یہ بھی ماضی کا ہو گیا، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا ماضی میں، یہ بھی کیا ماضی کا ہو گیا۔ جوابیہ نہیں، ہاں یہ جوابی بھی بن رہا ہے لما ظلموا، یعنی جو دوسری ہم نے صورت، نہیں وہ اللہ کے معنی میں آتا ہے صحیح۔ تو اس میں علت معنی نہیں آتا کہ ہم نے کسی کو قوم کو ہلاک نہیں کیا، مگر یہ کہ جب تک نہیں ہلاک نہیں کیا نہیں ہے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، وہی نا، اس نے ایجابیہ کر دیا، اس کو منفی کو ایجابیہ کر دیا۔ منفی پیچھے نہیں ہے، منفی نہیں ہے لیکن منفی کا معنی کریں گے، منفی پہلے منفی کا معنی کریں گے، لما نے اس منفی کے معنی ایجابیہ کو، کر دیا۔ جی آپ کی بات بھی معقول لگ رہی ہے کہ ایجابی یہاں پہ بن سکتے۔ کوئی ایسی مثال دینا کہ جس میں لما کے بعد پہلے جملہ ہو پھر دوسرا بعد میں ہو، صحیح۔ کوئی ایسا ڈھونڈے مثال۔ ابھی اس کی آئی تھی نا تو اچھا اس کی چلیں، اور اس میں سرچ کریں قرآن مجید کیا ہے، اس سے آیت کو بھی دیکھ لیجئے گا اعراب القرآن میں کیا اس نے دیے۔ اگر یہ لما ایجابیہ کی مثال ملتی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ بہترین ہو جائے گی، دوسری مثال ہمارے سامنے قرآن مجید کی بھی ہو جائے گی، لیکن مصنف کے پاس قرآن کی آیت ہوتی ہے تو وہ فوراً دیتے ہیں۔ یہ جو یہاں پہ کیا ہے نا کہ نحو قولہم، ٹھیک ہے، اس کے اندر گڑبڑ ہے کچھ، بہرحال دیکھ لیں، اگر مل جاتی ہے تو اچھی بات ہے، یا مصنف کی اس درس کے دوران تیاری نہیں ہوگی اس وجہ سے آیت میں، ٹھیک ہے، کیونکہ اچھا تو فَإِنَّهَا رَبَطَّ وُجُودَ الْإِكْرَامِ بِوُجُودِ الْمَجِيءِ، ربطہ یعنی آپ نے ربط دیا، یا ربطت آپ کہہ دیں کہ اس لمحہ نے کیا دیا، ربط دے دیا اکرام کے وجود کو مجیء کے وجود کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں، رابطہ کہتے ہیں کہ دو ماضی کے جملے ہیں اور دونوں ماضی کے جملوں کو آپس میں کیا دے دینا ہے، ربط دے دینا ہے، یعنی یہ پھر تقریباً تھوڑا بہت شرطیہ کی طرح ہو جائے گا۔ شرطیہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ ساری کی ساری بات استقبال کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان جئتنی زرتو کا، کہ اگر تم میرے پاس آؤ گے تو تمہاری میں کیا ہے، زیارت کرتا، بلکہ وہ اگر ان ماضی کے اوپر بھی لگ رہا ہے تب بھی اسے استقبال کے معنی میں لے جاتے ہیں کہ اگر تم میرے پاس آتے تو میں تمہارا کیا احترام کرتا، تو وہاں پہ بات کی بات ہے، لیکن یہاں پہ اس نے کیا کہا، ماضی کی بات کی۔ اچھا لما جاءنی اکرمتہ، یعنی جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کا احترام کیا۔ واختلف فی ھذہ، اس کے بارے میں کیا اختلاف ہے۔ اب سیبویہ کیا کہتے ہیں کہ انہا حرف وجود لوجود، کہ یہ حرف وجود لوجود ہے۔ حرف وجود لوجود وہی چیز ہے جو ابھی انہوں نے بیان کی، جیسے کیا کہتے ہیں، رابطہ کہتے ہیں۔ وجود لوجود کیا مطلب، یعنی اوپر کیا کہا، وجود اکرام ہے
اور ادھر کیا ہے وجود مجیع ہے. تو وجود اکرام وجود مجیع کے لیے یا وجود مجیع وجود اکرام کے لیے. تو وجود مجیع وجود اکرام کے لیے کہاں سے ثابت ہوگا؟ لما کی وجہ سے ثابت ہوگا. تو لہٰذا اس لما کو سیبویہ نے نام کیا دے دیا کہ یہ حرف وجود لوجود ہے. ابن ہشام نے شارٹ کٹ نام کیا بتایا کہ لما رابطہ ہے. ٹھیک ہے, رابطہ پھر آگے انہوں نے وضاحت کی لوجود شیء بے وجود غیرہ. ٹھیک ہے, پوری یعنی عبارت مصنف کی یوں ہو جائے گی رابطہ لوجود شیء بے وجود غیرہ. اور سیبویہ کے بقول کیا ہے ان حرف وجود لوجود. بات ایک ہی. وقال الفارسی و جماعت, ابو فارسی اور جو ایک جماعت ہے ان کا کیا کہنا ہے کہ انہا ظرف, کہ یہ ظرف ہے. اور ظرف ہے کس معنی میں ہے؟ بمعنی حین. حین کے کیا ہوتا ہے؟ جب. وہ وقت کو بیان کرتے ہیں جس وقت. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ دو نظریے ہو گئے. اب مصنف کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ سیبویہ کو. کیونکہ مصنف نے کہہ دیا کہ یہ لما کیا ہے؟ رابطہ لوجود شیء بے وجود غیرہ ہی ہے. تو یہ پھر کس کے نظریے کو رد کریں گے؟ فارسی اور اس کی جماعت کے نظریے کو رد کریں گے جو اسے ظرف بناتے ہیں حین کے معنی میں. اچھا, ان کے نظریے کو وہ کیسے رد کریں گے؟ قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ. فلما قضینا علیہ الموت, آگے کیا ہے؟ ما دلہم علی موتہ. یہ حضرت سلمان نبی کے متعلق ہے نا کہ جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان کی موت کے اوپر کسی چیز نے بھی ما دلہم نہیں بیان کیا. دلہ دلالت کرنا. ٹھیک ہے, تو کسی نے بھی کیا ہے ان کو نہیں بیان کیا. تو وہ ایک جو ہے نا وہ جو ڈنڈا تھا بیساکھی, اسی کے اوپر کھڑے ہوئے ان کی موت ہوگی کچھ روایات کے مطابق. اور شیشے کا کمرہ تھا تو جن وغیرہ سارے انہیں کے خوف سے سارا کام کرتے رہے. تقریباً کتنے کہتے ہیں؟ 100 سال. 100 سال تک ایسے ہی رہے. یعنی موت کا فیصلہ ہم نے کر دیا تھا لیکن ما دلہم علی موتہ, ان کی موت کے اوپر کسی چیز نے بھی ان کو نہیں بیان کیا. پھر جا کے بعد میں جب وہ لکڑی گری اور وہ گرے تو پھر کیا پتہ چلا. اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے کہ جب ہم نے ان کے اوپر موت طاری کر دی, موت کا فیصلہ ان کے اوپر کر دیا. اور دوسرا کیا ہے کہ ان کو کسی چیز نے نہیں بتایا. ما دلہم, ما نافی ہے, ما دلہم. تو ما دلہم کا ربط پیدا کیا جا رہا ہے کس کے ساتھ؟ قضاء الموت, موت کے فیصلے کے ساتھ. کہ موت کے ادھر فیصلہ ہوا اور ادھر کیا ہوا کہ ان کو نہیں بتانا. دونوں چیزوں کو آپس میں کیا ہے؟ جوڑ دیا گیا. تو یہ ترجمہ کس کے مطابق ہوگا؟ ابن ہشام اور سیبویہ کے مطابق ہوگا کہ ہم نے ان کے اوپر موت کا فیصلہ کیا تو ان کو کسی چیز نے بھی کیا ان کی موت کے متعلق نہیں بتایا. یہ جو ظرف والے معنی ہیں یہ کیا جہاں پہ ترجمہ کریں گے؟ جس وقت. لما یہ وقت کے معنی میں کہہ رہے ہیں نا. یہ لما کیا معنی کیا ہے؟ جب نہیں کریں گے, جس وقت کریں گے. کیونکہ یہ ظرف بنا رہے ہیں حین کے معنی میں کہ جس وقت ہم نے ان کے اوپر موت کا فیصلہ کر دیا تھا تو ما دلہم علی موتہ, تو ان کی موت کے متعلق کسی نے بھی کیا ان کو آگاہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, بس یہ تھوڑا سا فرق آئے گا. ابن شام کے مطابق جب ہم نے موت کا فیصلہ کیا تو ان کو کسی نے نہیں بتایا, اور ان کے مطابق جس وقت ہم نے موت کا فیصلہ کر لیا. اچھا, اب مصنف کہتے ہیں کہ ورد, ان کی بات کو رد کیا گیا بقولہ تعالیٰ, قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ فلما قضینا علیہ الموت علیہ. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ظرف جو ہوتا ہے وہ متعلق ہوتا ہے فعل کے نا. فعل کے متعلق ہونے کا مطلب کیا ہے کہ فعل اس کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے نا. اسی کو عمل کرنی کہتے ہیں, فعل کے متعلق ہو رہا ہے. یعنی یہ اس فعل کے لیے ظرف واقع ہو رہا ہے. یہ جو فعل ہے نا اسی ٹائم کے اندر واقع ہوا ہے. ظرف کا یہ معنی ہوتا ہے نا. اب مصنف یہ کہتے ہیں کہ بھئی لما کو اگر آپ ظرف بناتے ہیں تو اس کے اندر پھر کون سا فعل عامل بنے گا؟ یعنی یہ کس فعل کے لیے ظرف واقع ہوگا؟ یہ سوال اٹھے گا. تو ہمارے پاس اس کے بعد دو ہی فعل آ رہے ہیں نا. فلما قضینا, ایک قضینا کا فعل ہے, آگے کیا ما دلہم, ایک ما دلہم کا فعل ہے. اچھا, وذالک العامل, یہ جو اس کا عامل ہے یعنی وذالک ان لو کان ظرفا, اگر یہ ظرف ہوگا تو لاحتاجت الی عامل, یہ عامل کی طرف محتاج ہوگا. یعمل فی محل النصب, جو اس کے محل میں نصب کا عمل کرے گا, محل میں, کیونکہ یہ مبنی ہے نا.
وذالک العامل اما قضینا او دلہم، اور اس کا عامل دو فعل بن سکتے ہیں، یعنی یہ دو فعلوں کے متعلق ہو سکتا ہے، یا یہ قضینا کے متعلق ہوگا یا یہ دلہم کے متعلق ہوگا۔ اذ لیس معنا سواہما، کیونکہ ہمارے ساتھ یا اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یا اذ لیس معنا سواہما، یا ان دونوں کے علاوہ کچھ اور معنی ہے ہی نہیں۔ وکون العامل قضینا، ہم قضینا کو عامل نہیں بنا سکتے، قضینا کا عامل ہونا مردود ہے، قضینا کو عامل کیوں نہیں بنا سکتے؟ کہتے ہیں ہم سیدھے سیدھے کہہ دیں بھی لمحہ متعلق ہو رہا ہے کس کے؟ قضینا کے، کہ وہ جو موت کا فیصلہ ہے وہ اسی ٹائم پہ ہوا ہے۔ مثلا کہتے ہیں یہاں پہ ایک مشکل ہے، مشکل کیا ہے کہ یہ جو ظرف ہے نا حین کے معنی میں، یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے اپنے بعد والے فعل کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور فعل کیا ہے معنی طور پہ محلن طور پہ مضاف الیہ واقع ہوتا ہے، یعنی اس وقت کے جب، یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا حینہ، حینہ کے بعد جو بھی چیز آپ لے کر آئیں گے وہ مضاف الیہ واقع ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب مصنف نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ لمحہ کو متعلق کرتے ہیں قضینا کے، تو ہمارا ایک قانون سن لیجئے، وہ قانون کیا ہے کہ جو بھی اس سے ظرف بناتے ہیں وہ حین کے معنی میں بناتے ہیں، اور حین کی کیا خصوصیت ہے کہ یہ مضاف ہوتا ہے اپنے ماں بعد کی طرف۔ ان کے پھر کیا مشکل ہے، انہوں نے کیا پاس پھر لمحہ کو بھی آپ کیا مانیں گے؟ مضاف مانیں گے، جب ظرفہ بنا رہے ہیں مضاف مانیں گے، اور جب آپ اسے مضاف مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قضینا کو آپ مضاف الیہ کی جگہ پہ رکھیں گے، جب قضینا کو مضاف الیہ کی جگہ پہ رکھیں گے تو اب مضاف الیہ کے اگر آپ اسے متعلق قرار دیتے ہیں تو اس کا سیدھے سیدھا معنی کیا بنتا ہے کہ مضاف الیہ مضاف کے اوپر عمل کر رہا ہو۔ ان کے پھر کیا مشکل ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہم تمام نحویوں کا اتفاق ہے کہ مضاف الیہ مضاف کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ مضاف الیہ دونوں ایک کلمہ کی جگہ پہ ہوتے ہیں، مضاف غلام زید ایک کلمہ بن گیا، عبداللہ ایک کلمہ بن گیا، تو جب مضاف الیہ کی حیثیت ایک کلمہ کی ہے تو ایک کلمہ کا جز اپنے ایک ہی جز کے اوپر عمل کرے، تو یہ ایسے ہی ہو گیا کہ ایک کلمہ عامل بھی بن رہا ہے اور ایک کلمہ معمول بھی بن رہا ہے، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا، یا کلمہ عامل ہوتا ہے یا معمول ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا آدھا حصہ عامل بنے اور آدھا حصہ معمول بنے، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو مصنف نے ان کو کہاں سے پھنسایا؟ ٹھیک ہے، وہ سیدھا کہہ رہے تھے کہ فلما قضینا علیہ الموت، یعنی جس وقت ہم نے ان کے اوپر موت کا فیصلہ کر دیا، ان کا بس یہ وقت کیا بن گیا؟ ظرف بن گیا، ہمارے فیصلے کا ظرف کیا بنا؟ یہ وقت بن گیا، کہ دیکھو ترجمہ ہو گیا ظرف والا، ان کا ترجمہ تو ہو گیا لیکن آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ لمحہ کو مضاف کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ حینہ کے معنی میں ہے۔ جب آپ اسے مضاف مانیں گے تو پھر مضاف الیہ اس کے اوپر عامل بن جائے گا، اور مضاف الیہ مضاف کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ مضاف الیہ کی حیثیت ایک کلمہ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ قضینا کو تو ہم عامل نہیں بنا سکتے۔ وَقَوْنُ الْعَامِلِ قَضَيْنَا مَرْدُودٌ، یہ کیوں مردود ہے جی؟ بِأَنَّ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهَا اسْمٌ، کیونکہ وہ بندے جو قائل ہیں کہ بِأَنَّهَا اسْمٌ، کہ یہ لمحہ کیا ہے؟ اسم ہے، یزعمون، وہ یہ زعم کرتے ہیں کہ انها مضافۃ الی ما یلیھا، کہ یہ مضاف ہوگا اپنے بعد کی طرف، کیونکہ وہ حینہ کے معنی میں لیتے ہیں، والمضاف الیہ لا یعمل فی المضاف، اور مضاف الیہ مضاف میں کبھی عمل نہیں کرتا۔ کیوں نہیں عمل کرتا؟ اس کی وجہ آپ کو بیان کر دی۔ اچھا اب پیچھے کیا رہ گیا؟ دلہم رہ گیا، ہم کہ چلیں دلہم کے متعلق کریں، ہم یوں ترجمہ کر رہتے ہیں کہ جب ہم نے موت کا ان کے اوپر فیصلہ کیا تو لما ما دلہم، تو اس وقت ان کو کسی نے نہیں بتایا۔ ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ جب ہم نے موت کا فیصلہ کر لیا تو اس وقت ان کو کسی نے نہیں بتایا، بس جو نہیں بتایا اس کے لیے ظرف کیا واقع ہو رہا ہے؟ لمحہ واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں پہ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ تو ٹھیک ہے قضینا کی طرف ہم نے مضاف مان لیا، قضینا کی طرف مضاف ہو گیا، لیکن قضینا کو ہم لمحہ کے اوپر عامل نہیں بناتے، بلکہ ہم لمحہ کا عامل کس کو بناتے ہیں؟ دلہم کو بناتے ہیں، جو بعد میں فعل آ رہا ہے، تو پھر کیا پرابلم ہے؟ مصنف کہتے ہیں وہاں پر بھی ایک مشکل موجود ہے۔ وہ مشکل کیا ہے کہ وہاں پہ فقط دلہم نہیں ہے، ما دلہم ہے، کہ پھر کیا مشکل ہے؟ ان کا یہ پھر ہم ناویوں کے اتفاق ہے کہ جب مائے نافیہ آ جائے تو مائے نافیہ کے بعد والا فعل اپنے ماقبل کے اوپر عمل نہیں کر سکتا۔ اب اس کے پورے دلائل ہیں کہ کیوں نہیں کر سکتا، کیا وجہ ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ وَقَوْنُ الْعَامِلِ دَلَّهُمْ مردود، اس کا عامل دلہم ہونا یہ بھی مردود ہے۔ کس بات کی وجہ سے مردود ہے؟ کہ بِأَنَّ مَا نافیہ، کیونکہ جو مائے نافیہ ہے
لا یعمل ما بعدہا، اس کا جو ما بعد ہے وہ عمل نہیں کرتا، فی ما کس میں، فی ما قبلہا، جو اس کے کیا ہوتا ہے، ما قبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ عمل نہیں کرتا، یہ چیز اتفاقی ہے۔ وَإِذَا بَطَلَ، اور جب یہ چیز باطل ہو گئی کہ ان یکون لہا عامل، ان کے اس لمہ کا کوئی عامل ہو، کوئی عامل آپ نہیں بنا سکتے اس آیت میں، تو تعینہ، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان لا موضع لہا من الاعراب، کہ اس کا محلی کوئی اعراب نہیں ہے۔ وہ جو آپ ظرف بنا رہے تھے مفعول فی، ظرف کیا مطلب، مفعول فی بنانا، تو مفعول فی بنانے والا کوئی آپ کو اس کا مقام نہیں نظر آئے گا، مفعول فی خود بنے اور محل نصب بنے، یہ موضع اعراب آپ کو اس کا یہ نہیں مل سکتا۔ وذالک یقتضی الحرفیہ، اور یہ بات تقاضا کرتی ہے کس چیز کا، حرفیت کا، ٹھیک ہے۔ ذالک یقتضی الحرفیہ کیوں ہے، کیونکہ ہم کیا کہیں گے کہ علامت عدمی آ گئی، جی علامت عدمی کیسے آ گئی، کیونکہ اسم کے اندر، اس کے اندر ظرف بننے کا آپشن تھا، یعنی مفعول فی بننے کا آپشن تھا، وہ جب ختم ہو گیا تو گویا اس کے اندر اسم کی جو علامت ہے الحدیث عنہ، الحدیث عنہ ختم ہو گئی، عدم ہو گئی، باقی علامت ظاہری اس کے اوپر لگ نہیں سکتی تھی۔ تو جیسے الحدیث عنہ ختم ہو جائے گی تو حرف کی علامت مکمل ہو جائے گی، کیونکہ حرف کی علامت کیا ہے، عدمی ہے، تو جیسے حرف کی علامت آ جائے گی تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ حرفیت اس کی ثابت ہو جائے گی۔ تو یہ مصنف کا کیا ہے، لمبا چوڑا استدلال ہے کہ جس سے انہوں نے ثابت کیا کہ لمہ کو آپ ظرف نہیں بنائیں گے بلکہ سیبوئی کی طرح اسے کیا رکھیں گے، حرف وجود لے وجود کی جگہ پہ رکھیں گے۔ تو یہاں پہ 4 حروف کی بحث مکمل ہوئی۔ کیا ہوگا ترکیب میں، کیا ہوگا، لا محل له من الاعراب، ان کی ترکیب آسان ہو جائے گی۔ لمہ کیا کہیں گے، لمہ کو کہیں گے کہ یہ حرف وجود لوجود ہے، لمہ حرف وجود لوجود مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، آگے پھر قضینا کو فعل فاعل اور اس طریقے کی ساری ترکیب الگ ہوئی۔ اچھا جی، خلاصہ کیا ہو گیا کہ ازما، مہما، مائے مستریہ اور لمہ، یہ 4 حروف ہم نے پڑھے، اس میں سے پہلے 2 اسم تھے اور آخری 2 حرف تھے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔